آج کی یہ بابرکت رات اپنے اندر اتنی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے دامن ہی تنگ پاتے ہیں، ہم اپنی جھولیاں ہی چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن انوار ہیں کہ اتر رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں اور دلوں کی دنیا حضور کی محبت سے سرشار ہے۔ اور آج ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ آج کی شب میرے اور آپ کے آقا وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات میں اتنا عروج نہ حضور سے پہلے کسی کو ملا، نہ حضور کے بعد کسی کو ملا۔ وہ عزتیں، وہ بلندیاں، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت و رفعت، وہ شان و شوکت ان کا مقسوم ہوا جو انہی کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حضور کو اتنا نوازا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بھی نواز دیا گیا بخشش کا وعدہ دے کر۔ اس امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کر کے، جو آخر میں سمٹ کر کے 5 رہ گئیں، اور اس امت کو خواتین میں سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کر کے اس امت کے دردوں کا درما کیا، اور اس امت کو سکون اور قرار کی دولت نصیب فرمائی۔ اس امت کو بخشش کا وعدہ دے کر، اور قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو، عبد منیب کو رات کے مختصر حصے میں، رات کے قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد خاص تک یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اب ساری دنیا حیرت میں ہے اور تعجب میں ہے۔ کافروں نے اس پر بڑی باتیں بنائی اور طرح طرح کی باتیں کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر کے آ جائے، یہ بات ماننے میں نہیں آتی، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے گلی گلی جا کر کے پروپیگنڈا کیا، اور وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ ہمارا کون سا مسجد اقصی میں آنا جانا نہیں ہے، ہم بھی مسجد اقصی میں آتے جاتے ہیں، اگر ہم جا کے آنے کی بات کریں تو کم از کم 2 ماہ چاہیے، 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا۔ اگر خالی چھو کر کے بھی آنا ہو تو کم از کم 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر حصے میں جا کر کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اس بات کو لے کر کے تعجب میں تھے کہ یہ بات ہمارے ماننے میں نہیں آتی۔ تو ابو جہل جو ہے وہ گلی گلی جا کر کے لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ کوئی ایک چیز لگ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو بہکا سکتا ہوں۔ تو وہ گلی گلی جا کر کے لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں قلیل وقت میں مسجد اقصی تک جا کر کے آیا ہوں،
تو کیا یہ بات تم تسلیم کرو گے؟ تو وہ یہ پوچھتا پھرتا تھا تو اچانک ابو جہل کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سامنے آئے تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، تم ہی بتاؤ کہ یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا کر کے آیا ہوں، گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ماننے میں نہیں آتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مسجد اقصی کو خالی چھو کر بھی اگر آنا ہو تو کم از کم 2 ماہ چاہیے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، اب چوٹ پورے ٹھکانے پر بیٹھے گی، جو میں کہوں گا وہ میری بات پورا اثر کرے گی۔ تو پھر ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو بکر، پھر جس کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا سنا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ اس سے بھی عجیب کریں تو میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ تو ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے ہیں، تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو میرے دوستو، ایمان والوں کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے کوئی تعجب خیز یہ بات نہیں ہے، اور کافروں کے لیے یہ بات تعجب کی بات ہے کہ اتنے مختصر میں کیسے گئے اور کیسے آئے۔ باقی یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے محبوب کو سیر میں نے کرائی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو مسجد اقصی سے آسمان تک اور آسمان سے سدرہ تک اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور اپنی قدرت کے نشانات دکھائے۔ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مسجد اقصی سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سیر کرائی آسمان تک، آسمان سے سدرہ تک اور سدرہ سے جہاں تک میرے رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی اور اپنے عجائب قدرت کے نشانات دکھائے۔ اور حضور کو جو ہے وہ جنت کی سیر کرائی گئی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، نبیوں کی مسجد اقصی میں امامت کروائی، اور حضور علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کرایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ یہ حضور کو سب سے بڑھ کر کہ مالک نے اپنے پردوں کو ہٹا دیا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ تو جب حضور نے جنت کا ملاحظہ کیا اور دوزخ میں دیکھا، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ حضرت یہ کام کو میں انجام دوں گا، میں آپ کے سامنے تخت بلقیس حاضر کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم تخت کب تک حاضر کر دو گے؟ تو اس جن نے کہا حضرت دوپہر تک حاضر کر دوں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔
تو وہ تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جس کو جیب میں ڈال کر کے لایا جا سکتا ہو، وہ کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی کہ جس کو اٹھا کر کے ہاتھ میں اور کوئی بھی لا سکتا ہو۔ اگر اس کو جیب میں بھی ڈال کر کے لانا ہو تو پھر بھی کم از کم 2 ماہ چاہیے، کیونکہ وہ تخت بلقیس 1 ماہ کی مسافت پر تھا، تو 1 ماہ آنے کا اور 1 ماہ جانے کا، اگر اس کو جیب میں بھی ڈال کر کے لانا ہو تو کم از کم 2 ماہ چاہیے۔ لیکن وہ تخت بلقیس اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ موٹا، اور 60 کوٹریوں میں مقفل اور پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر کے لانا کوئی تماشے لب بام تو نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، مفسرین نے ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میں اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں اور میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں، میں تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، میں وہاں سے اٹھا کر کے لاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا ہے، تم بتاؤ کب تک لا کر کے حاضر کر دو گے؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ حضرت میں، پھر وہ اٹھا جو کہ زبور کا عالم تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، میں تخت آپ کے سامنے پہلے حاضر کر دوں گا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں جھپکی نہیں تھی، اپنے پلک ابھی جھپکے نہیں تھے، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے ساختہ پکارا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے ماننے والے کو اتنی روحانی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، جب اس کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے، تو ذرا سوچو میرے دوستو، خود حضرت سلیمان علیہ السلام جس امام کے پیچھے مسجد اقصی میں مقتدی بن کر کے کھڑے ہوں، تو پھر اس مقتدی کے امام کی شان کا کیا عالم ہوگا، اس مقتدی کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام کی طاقتوں کا، عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، کیا ان کی شان ہوگی۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اگر اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیا جائے تو جسم تحلیل ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تخت بلقیس تحلیل نہیں ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے، روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ تخت بلقیس تحلیل نہیں ہوا، تو پھر اس مقتدی کے، اس امتی کے نبی کی اور اس نبی کے بھی نبی کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دعویٰ میرے رب کا ہے، سبحان الذی اسریٰ، اپنے محبوب کو سیر میں نے کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی رات کے مختصر حصے میں۔ اب رب فرماتا ہے
دنیا برتر حیرت میں ہے، تعجب میں ہے کہ اتنے کم وقت میں کیسے گئے اور کیسے آئے۔ میرا رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر حصے میں سیر کرائی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور سیر جو ہے وہ آرام سے آہستہ، ہر نظارے کو، سیر میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نظارے کو دیکھا جاتا ہے، ہر منظر پر رکا جاتا ہے، کوئی خوبصورت چیز ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو اپنی نظروں میں بسایا جاتا ہے۔ لیکن سفر جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور سفر کرنے والا اپنی منزل پر نظریں گاڑا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں وقت میں وہاں پہنچنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہاں سے ہم اگر حیدرآباد کا سفر کریں اور ہمیں سفر کرنا مقصد ہو تو یہاں سے کم از کم ہمیں سفر کرنے سے، اگر ہم اپنی گاڑی سے بھی جائیں تو کم از کم 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے چاہیے۔ لیکن اگر ہم سیر کی غرض سے یہاں سے حیدرآباد کا سفر کریں تو بیچ میں ہمیں جتنی بھی چیزیں گھومنے کی اور دیکھنے کی جو نظارے ہمیں راستے میں پڑیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو ملاحظہ کریں گے، ان نظاروں کو دیکھیں گے اور ہم گھومیں گے تو ہمیں یہاں سے وہاں پہنچنے میں کم از کم 5-6 گھنٹے یا آدھا دن بھی لگ سکتا ہے۔ تو سیر جو ہوتی ہے وہ ہر نظارے پر رکا جاتا ہے، ہر منظر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ کیا سمجھو گے میرے محبوب کو جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر وہ سفر کرے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ سفر کرے گا تو پھر کیسے سمجھو گے؟ تو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جب چاہے، جس وقت چاہے اور جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور اپنی دی ہوئی طاقت سے حضور کا واپس بھیج بھی سکتا ہے۔ حضور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے واپس بھی آ سکتے ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور حضور کو جب اللہ رب العزت اچھا سیر کرائی کیوں، تو کہا کہ میں نے اپنے عبد مکرم کو، اپنے محبوب کو اس لیے سیر کرائی تاکہ میں اپنی قدرت کے نشانات دکھا سکوں۔ اور حضور نے پھر ان چیزوں کی سیر کی، حضور نے ان سب چیزوں کو دیکھا، حضور نے نظاروں کی وادی کو دیکھا، حضور نے جنت کی سیر کی، حضور نے دوزخ کا ملاحظہ کیا، اور حضور نے جو ہے ایسی چیزوں کا ملاحظہ کیا جو محسوسات سے بھی تھے، جو سننے میں بھی تھے اور چھونے میں بھی تھے۔ حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوزخ کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں اور ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، اور حضور نے جو بھی لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو حضور نے آ کر کے اس امت کو بھی وہ سب کچھ بتایا جو جن اعمال کی وجہ سے جہنم میں لوگ مبتلا تھے، تاکہ میری امت ان اعمال بد سے بچ جائے جس اعمال کی وجہ سے وہاں لوگ جنت میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو حضور نے اس امت کو بتا دیا کہ کون کون سے کام آپ کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے کام تو نہیں ہے، ایسے عمل تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے جو کہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اگر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام
بدکاریوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو ہر نیک کام میں ہر وقت لگانے کی کوشش کریں اور اپنا سارا وقت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور حضور کی محبت میں گزاریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں، جہنم میں کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے، جو کہ کوٹنے کی وجہ سے ان کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، ان کو کیمے کی طرح کوٹ دیا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، جنہیں نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا تھا، یہ نماز کو بہت بھاری سمجھتے تھے، اس لیے ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ نماز تحفہ معراج ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کی رات میں 50 نمازوں کا تحفہ ہدیہ عطا کیا۔ تو جب حضور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، لیکن میں قوم بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں اور امتوں کا گہرا تجربہ ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور کچھ نمازوں کی تخفیف کیجیے، اللہ رب العزت سے نمازوں میں کچھ تخفیف کرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور کچھ نمازوں کی تخفیف کراتے ہیں، تو 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں۔ پھر حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، یہ 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے، آپ پھر دوبارہ جائیے اور پھر نمازوں کو کم کرائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور پھر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی، 40 باقی رہی۔ پھر حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ حضور، یہ امت اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیجا، 9 مرتبہ حضور نماز کم کرانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آخری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو 5 نمازیں 50 میں سے 5 نمازیں بچی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور، یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اب عادت باری کیا تھی کہ ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوتی تھیں، اب رہ ہی 5 گئیں۔ اگر ایک بار اور حضور چلے جاتے تو پھر سب نمازیں ختم ہو جاتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا، اور اس امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا کی توقع ہی تو ہے کہ ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں لیکن ثواب ہمیں 50 کا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ دیا ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 کا ثواب دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 کا ثواب دوں گا، تم پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ امت اسی لیے الصلاۃ معراج المؤمنین کہا گیا ہے۔ اس امت کی اہل ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ یہ امت 5 نمازیں ادا کرے، اور جب یہ امت نماز کے اندر جب سجدے میں ہوتی ہے، سجدے میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہوتی ہے، تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ تو اس امت کی معراج تو یہ ہے کہ نماز کو 5 نمازوں کو ادا کرنا، اور لیکن میرے حضور کی معراج یہ ہے کہ مالک نے اپنے محبوب کے لیے اپنے پردے ہٹائے اور اپنا دیدار کرایا۔ حضور کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، لیکن اس امت کی معراج یہ ہے کہ اس امت کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو میرے دوستو، میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے اور جتنے بھی یہاں پر حاضرین حاضر ہیں اور جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں، وہ اور میں سب اپنے اوپر غور کریں کہ کہیں ہم سے نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ تو نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آج سے اس بات کا عہد کریں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آج سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں کہ کبھی زندگی میں اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے اور نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے یہ عہد کر لیا، کیونکہ ہم اور آپ سب یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں نماز کو اپنی زندگی میں سجا لیا اور شعار زندگی اپنی نماز کو بنا لیا، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے اور نماز انہیں بڑی بھاری لگتی تھی، اس لیے ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کڑوے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور چیچڑے ان کے سامنے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے کھا رہے ہیں، کڑوے پتے کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، حضور نے کہا، فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ اس عذاب میں مبتلا ہے کہ گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کڑوے پتے کھا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں رہ کر کے اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور حضور نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضور نے دیکھا کہ تازہ بھنا ہوا گوشت ہانڈی میں ان کے سامنے موجود ہے، بہت عمدہ قسم کے کھانے موجود ہیں اور اچھا تازہ گوشت، بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ ڈھونڈ کر سڑا ہوا
گوشت ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے اور بدبودار کھانا کھا رہے تھے، تو حضور نے جبریل امی سے پوچھا۔ حضور نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پاک بیویاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناپاک عورتوں کے بستروں پر اپنی راتیں بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی راتیں ناپاک عورتوں کے بستروں پر گزارتے تھے، اس لیے یہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔